بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فقولا له قولا لینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، انسان جس معاشرے میں بھی وہ زندگی گزارے، اس معاشرے میں اگر وہ بحیثیت والد ہے تو بچوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سامنا کرنا، بیوی کے ساتھ، معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ، اور اگر وہ ایک اسکول ٹیچر ہے تو بچوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ اس کا زیادہ تر آمنا سامنا ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی مسجد یا مدرسے کا امام مدرس ہے تو طلبہ علم کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے. اگر وہ کسی معاشرے کا لیڈر ہے تو معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ. الغرض انسان زندگی کسی بھی حیثیت سے گزارے، والد کے حیثیت سے، اسکول ٹیچر کے حیثیت سے، ایک داعی اور مبلغ کے حیثیت سے. یہاں پہ ہم جس حیثیت میں بھی ہوں، شریعت نے ہمیں ایک چیز کا حکم دیا ہے، ایک چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور یقیناً شریعت نے جس کسی بھی چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ بھلائی ہے اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں، ان کو اور ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، دین کی دعوت لے کر، الہی پیغام لے کر، رسالت اور نبوت کی دعوت لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت پیش کرتے ہوئے وقولا لہو قولا لینا، نرم لہجے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. اگر دیکھا جائے تو فرعون ظلم و جبر، زیادتی اور سفاکیت سے ایک عبارت ہے. فرعون کا نام سنتے ہی انسانی ذہن میں ایک ظلم، ایک جبر، ایک درندگی کا جو ہے نا وہ ایک تصور آتا ہے. ایک طرف یہ حالت ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا ہے، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہے، ان سے اپنی عبادت کرواتا ہے. دوسری جانب اللہ رب العزت اپنے نبی کو جب بھیجتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تم نے اس کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. آج میں اپنے اس پروگرام میں اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. نرمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نرمی جس کسی بھی معاملے میں آ جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. اس کے برعکس شدت ہے، سختی ہے، غیظ و غضب ہے، طبیعت کی سخت مزاجی ہے. یہ جس بھی کسی معاملے میں آ جائے تو اسے ناکارہ بنا دیتی ہے، اس کا جو اچھا پن ہوتا ہے اس سے وہ سلب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور درس دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے اس درس قرآن میں نرمی والا پہلو اپنائے، نرمی والا پہلو مطلب یہ کہ وہ اپنے مقتدی حضرات، اپنے سامعین حضرات کو
ہر وقت ڈرائے دمکائے رکھے کہ اللہ کا عذاب یہ ہے، اللہ کا عذاب اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یعنی انسان کو ایک شدت کی طرف اور ایک خوف و ہراس کی طرف اس کا ذہن لے جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس امام صاحب سے، اس خطیب صاحب سے لوگ مایوس ہو جائیں اور بسا اوقات وہ مسجد بھی چھوڑ جائیں کہ یار ہم مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اگر سکول ٹیچر ہے، وہ سکول میں پڑھاتا ہے، وہ پڑھا بھی سکتا ہے پیار کے ساتھ، وہ پڑھا بھی سکتا ہے ظلم اور مار کے ساتھ، لیکن اگر یہ سکول ٹیچر نرمی والا، جو پیار والا رویہ اختیار کر لے تو یقیناً اس کے طلبہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ طلبہ کا اس کی پڑھائی میں، اس کے پیریڈ میں بہت زیادہ شوق ہوگا، دل لگا کے پڑھیں گے، وہ جو بھی کام انہیں دے گا، جو بھی ہوم ورک ان کے سپرد کرے گا، وہ اس کو دل لگی کے ساتھ کریں گے۔ اور اگر اس کے برعکس یہی سکول ٹیچر شدت کا رویہ اختیار کر لے، سختی کا، چھوٹی چھوٹی بات پہ چھڑی اٹھائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو تھپڑ مارا، تو یقیناً ایسے ٹیچر سے وہ سکول کے جتنے بھی طلبہ ہوں گے، اس کے کلاس سے کے تو خصوصاً، اور سکول کے جتنے بھی طلبہ ہوں گے عمومی طور پہ اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک والد ہے، اگر وہ گھر میں بچوں کی تربیت کرتا ہے اور بچوں کی تربیت میں وہ نرمی والا پہلو اپناتا ہے، پیار اور شفقت کے ساتھ دین کی طرف انہیں راغب کرتا ہے، پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، تو یقیناً ایسی اولاد اپنے والد سے بہت زیادہ جلد متاثر ہوگی اور اس کی بات کو وہ دل پہ لیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر بصورت دیگر یہی والد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو مارے پیٹے، تو یہ اولاد ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد تھوڑی سی بڑی ہو کے اپنے والد سے باغی ہو جائے۔ یہ ایک چند مثالیں تھیں۔ اسی طرح ایک شوہر ہے، وہ گھر میں آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ سختی والا معاملہ اختیار کرتا ہے، شدت کا معاملہ اختیار کرتا ہے، تو یقیناً میاں بیوی کی جو محبت ہوگی وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جائے گی، اور پھر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے آگے خاندان آپس میں ٹوٹ سکتے ہیں، دو دل، دو قومیں آپس میں لڑ سکتی ہے، دو ملک آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف ان معاملات، ہر ایک معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بھی معاملے میں آپ چاہے تجارت کا معاملہ لے لیں، سیاست کا لے لیں، تعلیم کا لے لیں، کسی دوسری خدمت یعنی خدمت خلق کا کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں، اگر آپ اس میں شدت اور سختی والا پہلو اپنائیں گے تو نہ آپ کا وہ کام اثر کرے گا، نہ آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ اسی لیے شریعت ہمیں اس اخلاقی اور اہم ترین پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ ہر معاملے میں نرمی والا پہلو اپنائیں۔ نرمی اور عاجزی، آپ اس کو عاجزی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، کسی کو پڑھاتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ بندہ آگے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان یہ کہے کہ میں سکول ٹیچر ہوں، میں امام ہوں مسجد کا، میں اس گھر میں بڑا ہوں، میں بچوں کا والد ہوں، اگر یہی گھمنڈ اپنے ذہن میں لے آئے اور ان کے اوپر سختی کے ساتھ وہ معاملہ آگے بڑھائے، تو یقیناً یہ ایک تکبر کی طرف بات چل پڑتی ہے۔ اسی لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں دین کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے طرح طرح کے القابات سے پکارتے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ بے دین ہو گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کا، یعنی اس طرح کی باتیں، اور بسا اوقات بات مارنے پیٹنے کے حد تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات جیلوں کے حد تک اگر
اس طرح کی صورتحال میں انسان سختی والا پہلو اپنائے اور یہ کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میری کیا حیثیت ہے اور اس عوام کی کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے اور ان اسکول کے طلبہ کی کیا حیثیت ہے۔ جب یہ گھمنڈ انسان کے اندر آئے گا اور وہ جو عاجزی والا پہلو جو ہے نا اس سے چھوٹ جائے گا، تو یقیناً یہ انسان اپنے اس مشن میں آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے دل دیکھیں، زندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ہم نے عبادت کرنی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دوسرے حقوق بھی سکھائے ہیں، ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، ہمیں شریعت نے وہ اخلاقی پہلو بھی سکھائے ہیں جس کے ساتھ جن کو اپنا کر ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، لوگوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں، ان کی محبت جیت سکتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقی پہلوؤں پہ زور دیں، ان کو اپنائیں، اور ان میں سے خصوصاً ایک نرمی کا پہلو جسے رفق کہا جاتا ہے، اور رفیق اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے اللہ رب العزت کا نام بھی ہے۔ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کے ساتھ کتنا نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں بھی اور سرعام بھی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کے جو اوامر ہے اس کو بھی بجا نہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، ہم چوری چھپے زنا بھی کرتے ہیں، یعنی کتنے عجیب و غریب ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن وہی مالک اگر وہ چاہے تو ہمیں اسی وقت پکڑ لے، اسی گناہ کرتے وقت ہمیں پکڑ لے، اس کا عذاب تو عذاب، لیکن وہ ہمیں شرمندہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، وہی مالک، وہی رازق، وہی خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے اتنے سارے گناہ دیکھ بھی رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رفیق ہے، کتنا نرمی والا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت بذات خود نرمی والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ نرمی کا سلوک کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اسے نرمی پسند بھی ہے۔ اپنے بندوں سے بھی اس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ نرم دل بن جائیں، نرم مزاج بن جائیں، نرم خو بن جائیں، نرم طبیعت اور نرم فطرت بن جائیں، اور فرمایا کہ وَيَرْضَاهُ، اسے پسند بھی کرتا ہے، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، اور جو بھی بندہ اس نرمی والا پہلو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ آپ دین کی دعوت میں نرمی والا پہلو اپنائیں، یقیناً آپ کی وہ دعوت کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ کسی اسکول ٹیچر ہیں، کسی اسکول میں آپ ٹیچر ہیں، آپ اس اپنی ٹیچنگ میں نرمی والا پہلو اپنائیں تو آپ طلبہ کے دل جیت سکتے ہیں، آپ جو انہیں پڑھا رہے ہیں وہ آپ ان کے دلوں میں اتار سکتے ہیں۔ آپ اگر امام مسجد ہیں، خطیبی مسجد ہیں، داعی ہیں، واعظ ہیں، تو آپ نرمی والا پہلو اپنائیں تو یقیناً آپ کی یہ دعوت کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس دعوت میں، اس مشن میں آپ کی مدد کرے گا۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، اور اسی نرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ گھر میں والد ہیں تو بچوں کے ساتھ نرمی والا، دیکھیں، آپ اگر چاہیں تو ان بچوں کو آپ مار بھی سکتے ہیں، لیکن مار کے آپ بچوں کو اپنے آپ سے متنفر کریں گے، نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ جب آپ کی عمر ڈل جائے گی تو یہی بچے آپ سے باغی ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک عظیم الشان اخلاقی پہلو ہے نرمی، اس کو اپنانے کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی مدد بھی مل سکتی ہے۔ اسے اپنانے کے ساتھ، نرمی کا معاملہ اختیار کرنے کے ساتھ ہم لوگوں کے دل بھی جیت سکتے ہیں، اور اپنا جو مشن ہوگا، اپنی جو آواز ہوگی، اپنا جو کردار ہوگا، ہم اس کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کریں، اس کردار کو پیش کریں تو لوگ اس کو جلدی قبول بھی کر لیں گے۔ بصورت دیگر اگر اللہ رب العزت اپنے رسول کو کہتا ہے وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی، اگر تو سخت مزاج ہوتا، سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تمہارے قریب سے بھاگ جاتے۔ اگر نبی
کو اللہ رب العزت یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نے سختی والا معاملہ اختیار کیا ہوتا تو یہ لوگ آپ کے پاس دڑا دڑ نہ آتے، اسلام میں داخل نہ ہوتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ تم نے نرمی اختیار کر لی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے نرم خو تھے، اتنے رفیق تھے، ہر کسی کے ساتھ نرمی والا معاملہ، ہر کسی کے ساتھ اخلاقی معاملہ۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اتنا اثر رکھا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہی فرمایا کہ نبی اگر تو سخت مزاج ہوتا تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ اگر نبی سے بھاگ سکتے ہیں تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اگر نبی کو اللہ رب العزت اس طرح کہہ سکتا ہے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم سختی والا معاملہ اپنائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی بچہ سکول چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ گھر سے بھاگ جائے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری سختی کی وجہ سے کوئی بندہ مسجد چھوڑ جائے۔ ایک طرف خود کو تو گنہگار کیا، لیکن اس بیچارے کے گناہ کو بھی اپنے سر لے لیا، اس کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیا۔ اچھا بھلا نمازی تھا، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، لیکن امام صاحب نے ایسی تقریریں سنا دی۔ بظاہر تو دین کی تبلیغ ہم کریں گے، لیکن دین کی تبلیغ میں بھی جو نرمی والا پہلو ہے اسے اپنائیں گے۔ اگر دین کی تبلیغ جو میں اس بات پہ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مین چیز یہی ہے، اسی کے ذریعے ہم لوگوں میں اپنی دعوت پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کے سامنے نبی پیش ہوتے ہیں تو انہیں جب اللہ رب العزت نرمی والا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آج کے لوگ، آج ہمارا معاشرہ تو اس حد تک نہیں پہنچا۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ ہم اس کے سامنے جا کے ڈٹ جائیں، اس کے سامنے سختی والا معاملہ کریں، سخت سخت تقریریں سنائیں، سخت سخت باتیں سنائیں، قرآن کی آیت سنائیں تو عذاب والی جس میں عذاب کا ذکر ہے، حدیث سنائیں تو ایسی حدیث سنائیں جس میں عذاب کا ذکر ہے۔ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں کہ یار یہ کیسا دین ہے، اس میں تو بس جہنم ہے، اس میں تو بس عذاب ہے، اس میں تو بس یہ نہیں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے اس دین اسلام سے متنفر ہو سکتے ہیں، ہماری تعلیم اور تعلم کے طریقے سے متنفر ہو سکتے ہیں، ہماری وجہ سے بچے گھر چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، ہماری وجہ سے بچے سکول چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی شخص مسجد چھوڑ کے بھی بھاگ سکتا ہے، نماز پڑھنا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اخلاقی اور انسانی ہمدردی کا ایک تقاضا ہے، اخلاق مسلم کا ایک تقاضا ہے کہ ایک مسلمان کو نرم دل، نرم خو، نرم مزاج ہونا چاہیے، تب جا کے وہ مومن جس کسی بھی مشن کو شروع کرے گا اس میں اللہ رب العزت کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے دل بھی جیت سکتا ہے، وہ اپنی دعوت کو آگے احسن طریقے کے ساتھ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نرم مزاج، نرم دل، نرم خو، نرم زبان۔ بس اوقات دیکھیں انسان اپنی زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو متنفر کر سکتا ہے۔ ہم بات کرتے کرتے کسی کو ایسی سخت بات کہہ دیں، ایک بیچارہ ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو ایک ایسی بات کہہ دیں، وہ ہم سے متنفر ہو جائے کہ یار اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو بات کرنے کی اس طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں، اس کو تو یہ تمیز نہیں ہے کہ محفل میں کیسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی، ہمیں محفل کا وقار بھی رکھنا ہوگا، ہمیں معاشرے میں لوگوں کے دل بھی جیتنے ہیں، ہمیں گھر میں اپنے بچوں کے دل بھی جیتنے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور نرمی والا معاملہ کریں گے تو تب جا کے ہم ایک خاندان کو مستحکم کر سکتے ہیں، معاشرے کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نرم مزاج اور نرمی والا جو ایک اہم ترین اخلاقی پہلو ہے یہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔